السلام علیکم۔ ناول لمسِ جنون رائٹر زویا علی شاہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتی ہوں۔ اس کی ساری ہٹ درمی، سارا غصہ، ساری بک بک 2 پل میں ہی ختم ہو گئی تھی۔ شاہ کی نظروں میں خماری کا ایک جہاں بہت دور تک پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا، جسے دیکھ کر میرب کو اپنی روح تک فنا ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اسے اپنے بولے ہوئے الفاظوں پر غصہ آ رہا تھا۔ اب اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس نے بھوکے شیر کے پنجرے میں خود ہی ہاتھ ڈال دیا ہے۔ شاہ پلیز نہیں، اب مجھے تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے، اور اب شاہ بول کر مجھ پر احسان نہ کرو ورنہ میں اور بہک جاؤں گا۔ تم نے اپنی مرضی کر لی ہے، اب میری باری۔ وہ کہتے ہوئے اس کی نازک سی پنکھڑیوں پر جھکا گیا۔ جو سانگ لگا ہوا تھا وہ یہ تھا: اوقادہ رکھ دیے تو اللہ، دل کیندا میں تینوں بو اللہ۔ اوقادہ رکھ دیے تو اللہ، دل کیندا میں تینوں بو اللہ۔ تو اج مینوں خود چ سما لین دے، تو اج مینوں خود چ سما لین دے، تو اج مینوں نیڑے نیڑے آ لین دے، تو اج مینوں نیڑے نیڑے آ لین دے۔ اپنے آتشی لبوں سے جب اس کی پنکھڑیوں کو قید کر کے نمی کا پہلا قطرہ اپنے اندر انڈھیلا تو میرب بن جل کر مچھلی کی طرح تڑپ اٹھی تھی۔ اس کی طرف سے شاہ نے اپنے دانتوں کو دباؤ اور بڑھا دیا تھا۔ اس کی بے رحمی پر میرب کی سسکیاں برآمد ہونے لگیں۔ پھر سانگ آ گیا: اج باہاں وچ تو مینوں بھر لے، اج اپنا مینوں کر لے، او اج باہاں وچ تو مینوں بھر لے، اج اپنا مینوں کر لے، تو اج دوویں سانہاں اک ہو لین دے، تو اج مینوں نیڑے نیڑے آ لین دے، تو اج مینوں نیڑے نیڑے آ لین دے۔ آئی ڈونٹ نو کیسا میں نے گایا ہے، بس میں نے کوشش کی ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ اس کے غصے کے آگے وہ ساخت ہو گئی تھی۔ جو تھوڑی بہت مزاحمت بچی تھی وہ بھی دم توڑنے لگی۔ اس کی ہر مزاحمت پر وہ پہلے سے بہت زیادہ ضدی ہو کر اس پر قابو ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بے رحم بنا ہوا اس کی سانسوں کو پوری طرح سے اپنے اندر انڈھیل چکا تھا، یہاں تک کہ میرب کے لبوں سے نکلتا ہوا خون اسے اپنے حلق میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ ظالم بنا ہوا آج پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ ہر بار اسے اپنی گرفت میں لے کر چھوڑ دیتا تھا، کیونکہ وہ اسے زبردستی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر یہ لڑکی ہر بار اس کے صبر کا ضبط لیتی تھی۔ آج وہ کسی بھی طرح کی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ آج اس کا دماغ پوری طرح سے ٹھکانے لگا کر اپنی شوہر ہونے کی پاور دکھا رہا تھا۔ میرب اب صرف سسک رہی تھی۔ اس کی مزاحمتیں پوری طرح سے دم توڑنے لگیں۔ اس کی دم توڑتی مزاحمتوں کو محسوس کر کے شاہ نے اپنے ظالم لمس سے اسے آزادی بخشی تھی۔ شاہ سے آزادی ملتے ہی سسکیوں کے ساتھ میرب اپنی سانسوں کو بحال کر رہی تھی، جبکہ شاہ اپنی فتح والی مسکراہٹ کے ساتھ ایکس رے مشین والی آنکھوں سے اس کے سراپے کو دیکھ رہا تھا۔ میرب پوری طرح سے سہمی ہوئی تھی۔ اس کی سہمی ہوئی نظروں کو دیکھ کر اس کے آتشی لب بہت پرکشش انداز سے مسکرائے تھے۔ بس جانیں شاہ، ختم ہو گئی تمہاری ہگڑی، اتنی سی تمہاری جان ہے کہ میری ذرا سی قربت سے سہم گئی ہو تو کیوں لیتی ہو یار میرے ساتھ پنگے۔ وہ سرگوشی کرتے ہوئے چہرہ اس کے ساتھ رب کرنے لگا۔ اس کی بیئرڈ کی چبھن میرب کو پھر سے سسکار لگی تھی۔ میرب اسے خوف سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اس طرح ڈر کر خوف سے دیکھتے ہوئے شاہ نے غصے سے اپنی مٹھیاں میچ لی تھیں۔ وہ کیسے اسے تکلیف دے سکتا تھا جس کے لبوں کا جام پی کر کچھ دیر پہلے وہ کتنا مصور ہو گیا تھا۔
اس کے لبوں میں جو سکون تھا وہ اسے کہیں بھی اور نہیں ملنے والا تھا۔ اسے دکھ ہوا تھا یہ سوچ کر کہ جن لبوں کی نرمی سے اسے اتنا سکون ملا، اس پر وہ کیسے بے رحمی دکھا سکتا تھا۔ کٹ گئے ہوں گے ہونٹوں سے نکلتے خون کے قطروں کو واپس لب رکھ کر نرمی سے چن رکھا تھا، جبکہ میرب کا وجود بالکل ساکت اور بے جان تھا۔ اس بار اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ یہ میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ اپنی ہی محرم، اپنی بیوی، اپنی محبت سے زبردستی کرنے کا میں کیسے سوچ سکتا ہوں؟ یہ جتنا بھی لڑے اکڑوں دکھا لے، آخر ہے تو ایک کمزور عورت، تو کیوں میں اس پر اپنی سختیاں دکھا رہا ہوں؟ اب کی بار نمی کو بہت نرمی سے پی رہا تھا، ساتھ میں چھوٹی چھوٹی خون کی بوندوں کو بھی اپنے اندر اتار لے گیا۔ شاہ کے تھوڑے سے نرمی سے وہ اور زیادہ رونے لگی تھی۔ شاہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ وہ اپنی کن پٹی پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے بے قابو جذباتوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاہ سے نہ تو میرب کی ہچکچیاں اور سسکیاں برداشت ہو رہی تھیں اور نہ ہی ریاضیوں سے بھرا ہوا دھویا نرم وجود۔ اس کی خوبصورت مخملی گوری گردن پر نظر پڑتے ہی آنکھوں میں خماری کی سرخیاں پھر سے تیز ہونے لگی تھیں۔ تمہاری ایج کیا ہے؟ شاہ کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ کیا؟ میرب نے چونک کر پوچھا۔ بحری اور سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا تمہاری عمر کیا ہے؟ لہجہ پھر سے سخت ہوا۔ میں نے پوچھا تمہاری عمر کیا ہے؟ جواب نہ آنے پر اب کی بار لفظوں کو چبا کر بولا تھا۔ آپ کیا سو رہے تھے جب نکاح نامہ پر میری عمر لکھی گئی تھی؟ اپنی حالت پر ماتم کرتی ہوئی میرب غصے سے جواب دے گئی۔ جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ میں نے پوچھا تمہاری ایج کیا ہے؟ اب کی بار صرف ایج بتانے کے لیے ہی تمہارے لب کھلے۔ شاہ گرج اٹھا تھا۔ 20 سال۔ مطلب کہ مجھے برداشت کر سکتی ہو؟ وہ آئی برو کو اٹھا کر مسکرایا تھا۔ اس کے انداز میں اس کی فتح نظر آ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میرب کو غصے سے آگ لگ گئی تھی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ جب آپ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے تو پھر کیوں مجھے اس طرح سے ذلیل کر کے اپنے نزدیک کر کے جائیں اپنی جویلٹ کے پاس، اور یہ سب کچھ جو آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں اس کے ساتھ جا کر کیجیے۔ قریب ہوتے ہوئے شاہ کے سینے پر غصے سے ناخنوں سے نوچتی ہوئی ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بول رہی تھی۔ میرب، مہک سے پیار بیوقوف رومیو نے کیا تھا جو اپنی کم عقلی میں اس سے پیار کر بیٹھا۔ مہک کے ساتھ اب میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نفرت کرتا ہوں میں اس سے۔ بار بار میری اس خوبصورت رات کے درمیان اس کو مت لاؤ۔ شاہ غصے سے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ میں کیسے یقین کروں؟ آپ نے کبھی میری طرف محبت سے نہیں دیکھا، کبھی مجھ سے پیار نہیں کیا۔ وہ سسکتے ہوئے رو رہی تھی اور اسے اپنے سینے سے لگا کر کھڑے ہوئی تھی۔ اپنے سینے پر اس کے ناخنوں کی خراشوں کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ہنسی امڑ آئی تھی۔ شاہ آج اس کی ساری غلط فہمیوں کو دور کر کے اپنے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میرب خود بھی یہ چاہتی ہے، مگر اپنی ضد طبیعت اور اپنی جلن سے مجبور میرب کبھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کرے گی۔ میرب، تم پوری میری بات سنو، میں تمہاری ہر غلط فہمی کو دور کر دوں گا۔ میری جان، میری بات سنو تو صحیح۔ وہ اس کی غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے ایک بار پھر سے اس کے آگے جھکا تھا۔ مجھے آپ کی کسی بات کا یقین نہیں ہے، مت دیں آپ مجھے صفائیاں اور پیچھے ہٹیں۔ وہ پھر سے آپے سے باہر ہونے اور اس وقت جتنی بھی بدتمیزی کر رہی تھی وہ صرف اس کا اپنے شاہ کے لیے پوزیسو ہونا تھا۔ شاہ کو پتہ تھا کہ اس کے سینے میں جو جلن ہے اسے صرف شاہ کی قربت ہی ٹھنڈا کر سکتی ہے۔ اپنی سینے پر پڑی ہوئی خروچوں کو دیکھ کر وہ مسکرا رہا تھا۔ اپنے لبوں پر ہوئے ظلم کا اس نے بہت اچھی طرح سے حساب لیا تھا۔ شاہ کے سینے پر پڑی خروچوں سے خون کی کئی چھوٹی چھوٹی بوندیں نکل رہی تھیں جو شاہ کو تکلیف سے کہیں زیادہ خوشی اور سکون دے رہی تھیں۔ یہ بیوقوف لڑکی مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے؟ شاہ اس کی محبت کی گہرائی ناپتے ہوئے اپنے رشتے کو آگے بڑھانے کا ٹھان چکا۔ پاگل لڑکی، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تم سر سے لے کر پیر تک قیامت ہو۔ تم جیسا حسن آج سے پہلے میں نے نہیں دیکھا۔ اگر میں اتنی خوبصورت ہوں تو پھر آپ مجھے پسند کیوں نہیں کرتے؟ وہ سسکتی ہوئی کانپتے لبوں سے بولی تھی۔ جان شاہ، مجھے تم پسند ہو میری جان۔
مجھے تمہارے اس خوبصورت چہرے کی مسکراہٹ پسند ہے، تمہارا مجھ سے شرمانا پسند ہے، میری قربتوں سے گھبرانا پسند ہے، تمہارا میرے لیے بدلنا پسند ہے، تمہارا میرے لیے اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھنا پسند ہے، میرے گھر کو اپنا گھر سمجھنا مجھے پسند ہے، میرے لیے تمہارا گھر داری سیکھنا مجھے پسند ہے۔ اگر میں کہوں کہ میری جان مجھے تم ساری کی ساری پسند ہو، اگر تم مجھے ناپسند ہوتی تو تم آج شاہ کی گرفت میں بھی نہ ہوتی۔ شاہ اپنی ناپسند چیز کو کبھی اپنے پاس نہیں رکھتا، اور میں تمہیں تو پہلے دن سے میں نے اپنی سانسوں سے زیادہ نزدیک کر لیا تھا، تو تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا؟ پسند تو تم مجھے پہلی نظر میں ہی آ گئی تھی، اور پیار تب ہو گیا جب تم نے میرے لیے اپنی نسیں کاٹ کر اپنی جان لینی چاہی تھی۔ بس دھوکہ کھایا ہوا دل ماننے کو تیار نہیں تھا، یا یوں کہو کہ میں نے اپنے دل کو مجبور کر رکھا تھا کہ تمہاری محبت کے چکروں میں نہ پڑے۔ وہ محبت سے اسے سمجھاتا ہوا اس کے لبوں پر چکا۔ میرب جھٹکے سے اپنا منہ پھیر گئی تھی، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دباؤ دے کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ شاہ نے سر نظروں سے اسے دیکھا تھا، یوں چہرہ گھمانے پر ایسی غلطی دوبارہ مت کرنا۔ میرب اسے دھمکاتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرب شاہ کی کچھ دیر پہلے والی جنونیت سے ڈری ہوئی تھی۔ شاہ کو پتہ تھا کہ آج اگر اس نے نرمی دکھائی تو یہ ضدی لڑکی کبھی اپنے رشتے کو آگے نہیں بڑھنے دے گی۔ اس کی ضدی بیوی کو جو زبان سمجھ میں آتی تھی، آج شاہ نے اسے اسی زبان میں سمجھانے والا تھا۔ اس کی محرم تھی، اس کی محبت تھی، اور آج اسے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں تھی کہ وہ اس کی خوبصورتی سے بہک چکا ہے، اور شاہ آج اسے یہ حق نہیں دینے والا تھا کہ وہ اسے خود سے دور رکھ دے، کیونکہ یہ بیوقوف لڑکی سمجھ نہیں سکتی تھی کہ مرد و عورت کے جذبات میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ایک شوہر جب پوری اتھارٹی کے باوجود اپنی بیوی سے دور رہتا ہے تو یہ اس کا احسان ہوتا ہے، مگر اس ضدی لڑکی کو کون یہ سمجھا سکتا تھا؟ وہ اس کے جذباتوں کے سمندر کو پوری طرح سے دیکھ چکی تھی۔ بڑی چالاکی سے شاہ کو پیچھے کرتی ہوئی نیچے سے نکل کر بیڈ سے بھاگ کر اترنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی چالاکی دکھا کر بھاگنے میں کامیاب ہوتی، شاہ اس کی کلائی سے کھینچ کر اسے خود پہ گرانے پر کامیاب ہو چکا تھا۔ نو 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 جانشاہ، جو سین کچھ دیر پہلے کنٹینیوس تھا، اس کا کلا کمائز تو آج رات ہو کر رہے گا۔ اگر محبت اور شرافت سے خود کو مجھے سونپ دو گی تو وعدہ کرتا ہوں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، بڑی محبت اور نرمی سے خود میں سمیٹ لوں گا، اور اگر زحمت کرو گی تو میری شدتیں تم پر ڈبل ہو جائیں گی۔ اب بی بی مرضی تمہاری ہے، میں خود کو آپ کو کبھی بھی نہیں سونپوں گی۔ انداز اب بھی وہی ضدی تھا۔ ایز یو وش، جیسے میری پیاری بیوی کی مرضی، یعنی کہ تمہیں اپنے شوہر کی شدتیں ڈبل چاہیے۔ بالوں کو پیچھے سے پکڑتے ہوئے ہلکا سا جھٹکا دے کر چہرے کو اپنے مقابل کر لیا۔ بھیگتی ہوئی رات کے ساتھ میرب کی مزاحمتوں پر شاہ کی گرفت اور حصار اور بھی تنگ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ پوری طرح سے اس پر قابض ہوا اور اس کے پور پور سے اپنی محبتوں کے لمس چھوڑ رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک کپڑوں سے بے نیاز جسم کو وہ اپنے اندر سما چکا تھا۔ اسے بلینکٹ کے اندر اپنے ساتھ کور کیے ہوئے دو جسم ایک جان بنے ہوئے تھے۔ میرب اب اسی حالت میں نہ تھی کہ کوئی مزاحمت کھڑی کرتی۔ لبوں سے گلے تک کا سفر آتشی لب لمسوں کی مدد سے طے کرتے ہوئے دل کے مقام پر آ کر رکے گئے تھے۔ میرب کی سانسیں تیز ہونے لگی تھیں، شاہ کی شدتیں بڑھتی جا رہی تھیں، اس کی نازک سی جان سسکیاں لے کر رو رہی تھی، مگر آج شاہ پوری طرح سے بے رحم بن کر اس کی مخملی بدن کے روم روم پر اپنی محبت کی شدتیں برسا کر اسے اپنا بنا رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سسکی بھری تھی جس سے دونوں ایک جان ہو چکے تھے۔ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اپنے لبوں سے پی رہا تھا۔ محبت میں شدتوں کو سہنا لازم ہوتا ہے۔ جانشاہ اس کی سسکی کو سن کر خماری سے اس کے کان میں سرگوشی کر گیا۔ گزرتی رات کے ساتھ وہ میرب سے جانشاہ بن چکی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ میر کی ماں مسکراتے ہوئے روم میں داخل ہوئی تھی۔ مرحا نماز پڑھ کر بیٹھی ہوئی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ ماشاء اللہ، میری بیٹی تو صبح صبح اٹھ گئی۔ شاہ میر کی ماں صبح صبح مرحا کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھ کر مسکرا کر پاس آئی تھی۔ اس کے سر پر
بڑی محبت سے ہاتھ رکھا تھا۔ میرا تلاوت قرآن پاک کر چکی تھی تو قرآن پاک کو چوم کر اپنی جگہ پر واپس رکھ کر اپنی ساس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ شاہ میر تو نہیں آیا تھا روم میں؟ نہیں، میرا نے بامشکل جواب دیا تھا۔ کیسے بتاتی کہ اس کی نظریں شاہ میر کو ہی تلاش کر رہی ہیں؟ وہ رات کو جس طرح سے نوم سے نکل کر گیا تھا، میرا تب سے بے چین تھی۔ وہ شاہ میر کو ہرگز ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرا بیٹا کوئی پریشانی ہے؟ میرا کے اداس چہرے کو دیکھ کر اس کی ساس نے سوال کیا تھا۔ نہیں آنٹی، پریشان تو نہیں ہوں۔ وہ اپنے اور شاہ میر کے درمیان ہوئی بات کو اپنی ساس کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے آنٹی نہیں مما کہہ کر بلاؤ، مجھے اچھا لگے گا، وہ مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ سوری، آئندہ سے مما ہی کہوں گی، میرا نے کھوئی ہوئی نظروں سے روم کے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی نظریں شاہ میر کا انتظار کر رہی تھیں۔ نہیں بیٹا، سوری مت بولو، بس پیارا سا تیار ہو کر نیچے آؤ، میں تم لوگوں کے لیے ناشتہ لگوا رہی ہوں، ذرا میں شاہ میر کو اٹھا لوں۔ وہ پیار سے ماتھا چومتے ہوئے سے نکل گئی تھیں۔ میرا کافی دیر تک بیٹھی شاہ میر کا انتظار کر رہی تھی مگر وہ نہیں آیا۔ روم کا دروازہ کھٹکا تو میرا فوراً سے کھڑی ہوگی۔ اسے شاہ میر کا انتظار تھا تو اسے لگا شاہ میر ہی آیا ہے، مگر نوکرانی آئی تھی۔ اس کی ساس کا بلاوا لے کر، بھابھی جی آپ کو بڑی بیبی جی ناشتے پر بلا رہی ہیں۔ جی آتی ہوں۔ نوکرانی پیغام دے کر جا چکی تھی۔ میرا بوجھل دل سے سیڑھیوں سے اترتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی تھی۔ ٹی پنک کلر کی کامدار فراک پہنے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مانو جیسے کوئی کرسٹل کی گڑیا چلتی ہوئی سیڑھیوں سے آ رہی ہو۔ میک اپ اس نے کافی لائٹ کیا ہوا تھا مگر لائٹ میک اپ میں بھی اس کی خوبصورتی کھل رہی تھی۔ گھنی پلکوں پر لگا ہوا مسکارا بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ بنا لائنرز کے بھی آنکھیں بہت وسیع اور گہری لگ رہی تھیں۔ وہ کرسی کو کھینچتے ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ اس کی ساس اور سسر نے مسکرا کر ویلکم کرتے ہوئے اسے ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کی دعوت دی۔ شاہ میر سے ٹیبل پر بھی کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ اس کی متلاشی ہوئی نظروں کو دیکھ کر میرا کی ساس نے مسکراتے ہوئے ملک صاحب کو اشارہ کیا تھا۔ ان دونوں کی تجربہ کار نظریں دیکھ رہی تھیں کہ میرا شاہ میر کو دیکھنا چاہتی ہے اور اس کی نظریں اسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ ان کو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی تھی۔ ملک صاحب بھی مسکرائے تھے میرا کی ڈھونڈتی ہوئی نظروں کو دیکھ کر، مگر میرا کی ساس سسر منہ سے کچھ اس لیے نہیں بولے تھے کہ میرا شرما نہ جائے۔ میرا نے ناشتہ برائے نام ہی کیا تھا۔ برائے نام ناشتے کے بعد وہ روم میں چلی آئی تھی۔ نیچے ناشتے کی ٹیبل پر پوچھنا چاہتی تھی کہ شاہ میر کہاں ہے، مگر اسے شرم آ رہی تھی۔ یوں شادی کے پہلے دن ہی شاہ میر کے بارے میں پوچھنا اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ شاہ میر کا اتنا زیادہ ناراض ہونا میرا کو بے چین کر گیا تھا۔ ٹھک ٹھک ٹھک، کون؟ دروازہ کھٹکنے پر اندر سے آواز آئی تھی، تمہارے سسرال والے ہیں، تمہاری خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں، تو جلدی سے دروازہ کھولو تاکہ ہم تمہاری خاطر تواضع کر سکیں۔ اے سی پی شاہ میر کی گرجدار آواز سے اندر کھڑا ہوا چودھری خرم جاوید چودھری جاوید کا بیٹا لرز گیا تھا۔ اور بھاگنے کی کوشش مت کرنا کیونکہ پولیس کی بھاری نفری نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ اے سی پی کی بھاری آواز پھر سے گرجی تھی۔ اندر کھڑا ہوا خرم جو بھاگنے کی ترتیب سوچ رہا تھا، اے سی پی کی گرجدار آواز سے اپنی جگہ پر ساخت ہو گیا۔ ڈر سے اس کے قدموں تلے سے زمین پھسل رہی تھی۔ گنہگار چاہے جتنا بھی بھاگ لے، آخر وہ اپنے انجام تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ جیسے اس وقت خرم اپنے انجام کو پہنچنے والا تھا۔ ماتھے پر پسینہ، دل میں پولیس کا ڈر اس کے چہرے کو بھیانک بنا رہا تھا۔ آخر اے سی پی نے عاصم کے ساتھی انسپکٹر تک پہنچ ہی گئی تھی۔ کتنے دنوں کی بھاگ دوڑ کے بعد اے سی پی کو آج صبح 4 بجے کے قریب مقبر کا فون آیا تھا کہ جاوید چودھری کا بیٹا منظور کالونی میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے وہاں پر اپنے لیے ایک کرائے کا مکان لے رکھا تھا جہاں پر اس وقت وہ پولیس کے ڈر سے چھپ کر بیٹھا تھا۔ کالونی ڈی ایچ اے ڈیفنس سے کافی دور تھی، کورنگ والی سائٹ پر تھی۔ کافی اندر جا کر اس نے مکان لیا تھا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ پولیس اسے ڈھونڈ رہی ہے۔ اے سی پی شاہ میر کو صبح 4 بجے مقبر کا فون آیا تو اس نے فوراً اسے ایکشن لیا۔ بھاری نفری لے کر وہ وہاں پر پہنچ چکا تھا۔
اس وقت مکان کے چاروں طرف پولیس ہی پولیس تھی، اس کے بھاگنے کے سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ اگر تمہارا لکا چھپی کا شوق پورا ہو گیا ہو تو دروازہ کھولو تاکہ تمہیں عزت کے ساتھ ہم لوگ اپنی حراست میں لے لیں، نہیں تو اگر ہم تم تک پہنچ سکتے ہیں تو تمہیں بل سے نکالنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ شامر کی رعبدار آواز سے چودھری کے بیٹے کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، ڈر سے اس کی جان نکل رہی تھی، مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ اے سی پی نے اپنے حوالدار کو اشارہ کرتے ہوئے دروازہ توڑنے کا حکم دیا۔ اگلے 5 منٹ کے اندر دروازہ توڑ کر پولیس اندر داخل ہو چکی تھی۔ سب سے آگے اے سی پی شامر خود تھا، شاندار پرسنالٹی کے ساتھ چلتا ہوا کھرم آیا تھا، ڈرے ہوئے چودھری کے بیٹے کو بالوں سے پکڑتے ہوئے گھسیٹ کر باہر لے کر آیا تھا۔ ہتھکڑی لگاؤ اس کو، اے سی پی شامر نے حوالدار سے کہا تھا۔ سر مجھے معاف کر دیں، میں نے کچھ نہیں کیا، سارا پلان عاصم کا تھا، مجھے عاصم نے کہا تھا یہ سب کرنے کا۔ وہ لڑکا ہاتھ جوڑتے ہوئے کانپ رہا تھا، وہ لڑکا اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ کتے اپنی زبان بند رکھ، یہ تو میں خود پتہ لگا لوں گا کہ غلطی کس کی تھی۔ اے سی پی کو اس پر کسی بھی طرح کا رحم نہیں آ رہا تھا۔ تم مرد دودھ پیتے بچے تھے، ایک عورت کی عزت کیا ہوتی ہے تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اسے بالوں سے پکڑ کر کھینچ کر اسی انداز سے لے کر جا رہا تھا۔ بے غیرت، اگر کوئی تمہیں تمہاری ماں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کو کہے تو کیا تم اس کے بہکاوے میں آ جاؤ گے؟ سور کی اولاد، ہر کسی کی بہو بیٹی کی عزت ایک جیسی ہوتی ہے۔ تم جیسے گندی نالے کے کیڑے جو ماں باپ کی حرام کی کمائیوں پر عیاشیاں کر کر پلتے ہو، غریب لوگوں کی بہو بیٹیوں کو تم لوگ بھیڑ بکریاں سمجھتے ہو، گھٹیا انسان، بیٹی امیر کی ہو یا غریب کی سب کی عزت ہوتی ہے۔ تمہاری کھال تو میں ایسے ادھیڑوں گا کہ تمہارے لو کانپ اٹھیں گے۔ رسپیکٹ لوگوں سے اے سی پی شامر کو اتنی چڑ تھی کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہیں پر کھڑے کھڑے اس کی کھال ادھیڑنی شروع کر دے، مگر اسے جو بھی کرنا تھا قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنا تھا۔ سر جی میری کوئی غلطی نہیں ہے، مجھے معاف کر دیں۔ معاف تو تجھے میں تھانے لے جا کر کرتا ہوں، اگر تیری چمڑی ادھیڑ کر اس کے جوتے نہ سلوائے تو ایسے بھی شامر ملک نام نہیں ہے میرا۔ انصاف کے تقاضوں کو تولنے والا بہادر نادر اے سی پی سے کھینچتے ہوئے جیپ میں ڈال چکا تھا۔ ارد گرد کافی ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا، کچھ لوگ پولیس کو دیکھ کر ڈرے ہوئے تھے اور کچھ لوگ سیلفیاں بنانے میں مصروف تھے۔ اے سی پی اپنی جیپ میں بیٹھ چکا تھا، باقی کی نفری میں بیٹھ چکی تھی۔ اے سی پی کے اشارے سے گاڑیاں وہاں سے آگے پیچھے نکل چکی تھیں۔ شامر کے نمبر پر گھر سے کال آ رہی تھی، مگر اس وقت وہ کال اٹھانے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ شامر جب کبھی بھی مجرموں کے ساتھ ہوتا تو اس کا یہ اصول ہوتا تھا، وہ گھر کے آئے ہوئے فون کم ہی اٹھاتا تھا۔ فون کٹ کرنے پر کچھ دیر بعد اس کی ماما کے نمبر سے میسج آیا، جس کو پڑھ کر اس کے انابی لب مسکرا اٹھے تھے۔ 2 انگلیوں کو فولڈ کرتے ہوئے کہنی کو گاڑی کی ونڈو پر رکھ کر نظریں سامنے مرکوز کیے ہوئے تھا، گھنی مونچھوں کے تلے اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ اے سی پی صاحب جلدی گھر تشریف لے آئیں، آپ کی دلہن بہت بے صبری سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اس کی آنکھیں آپ کو ڈھونڈ رہی ہیں مگر لبوں سے کچھ بھی پوچھ نہیں رہی، شاید شرما رہی ہے بیچاری۔ کوئی اس طرح اپنی نئی نویلی دلہن کو بن بتائے چھوڑ کر جاتا ہے؟ شامر اپنی ماما کا لمبا چوڑا میسج پڑھ کر مسکرایا تھا۔ میرا کا اس کے لیے ویٹ کرنا اور اس کی نظروں کا اسے ڈھونڈنا سن کر اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ماما میں گھر لیٹ آؤں گا، ایک ضروری کیس ہے جسے آج نپٹانا ہے۔ اپنی بہو سے کہیں کہ کھانا کھا کر آرام سے سو جائے۔ ویسے بھی آپ دونوں نے مل کر رات کو بھی مجھے میرے ہی کمرے سے بے دخل کر دیا تھا، اس سزا تو آپ کی بہو کو ملنی چاہیے۔ مسکراتے ہوئے میسج ٹائپ کر کے فون کو واپس جیب میں رکھ چکا تھا۔ میرب کی آنکھ کھلی تو اس نے پوری طرح سے خود کو شاہ کی گرفت میں پایا تھا۔ وہ اس کی پشت سے اپنا سینہ لگا کر اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر سے گزارتے ہوئے اس سے اپنے ہاتھ لگا کر گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ میرب کے جسم پر اس وقت شاہ کی شرط تھی، وہ شاہ کا ہاتھ اپنے اوپر سے ہٹا کر اٹھنے لگی تھی۔ اوہ آرام سے لیٹی رہو۔ شاہ کی باہوں کی گرفت سے نکلنے پر شاہ کی بھاری آواز میرب کے بالکل کان کے پاس ابھری تھی۔ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ میرب کی منمنائی اور شرمائی ہوئی آواز پر شاہ نے
تکیے سے تھوڑا سا سر اٹھا کر نیند سے بھری ہوئی آنکھوں سے اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالی تھی جہاں پر اس وقت حد سے زیادہ شرماہٹ چھائی ہوئی تھی۔ میرب میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ شاہ کی آنکھوں سے دیکھ سکتی۔ شاہ نے پوری رات اسے اپنی باہوں کی سخت گرفت لیے اپنی شدتوں سے دو چار کیا تھا۔ پوری رات کی شدتوں کے بعد بھی وہ ظالم بنا اسے اٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جاؤ نماز پڑھ کے خدا کو راضی کر لو، اس کے بعد ذرا واپس سے اپنے مجازی خدا کے پاس آؤ۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اٹھتی ہوئی میرب کو اپنے چہرے پر جھکا چکا تھا، لب اس کے لبوں پر رکھ کر رات والی ٹون میں واپس آنے ہی لگا تھا کہ میرب نے سینے پر دباؤ دیتے ہوئے پیچھے کیا۔ آپ میں صبر نام کی کوئی چیز بھی ہے یا نہیں؟ انسان ہیں یا جن؟ شاہ کی شدت سے ٹوٹی ہوئی میرب کو آخر غصہ آ گیا۔ ہا 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 قہقہ لگا کر ہنسا تھا دشمن جہاں ہنستا ہوا اتنا جاس بے نظر لگ رہا تھا کہ کچھ دیر کے لیے غصے سے دیکھتی ہوئی میرب اس کی قاتلانہ ہنسی کو تکتی رہ گئی۔ بنا شرٹ کے کسرتی مضبوط جسم دیکھ کر میرب کے دل میں ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ تھوڑا سا اٹھ کر ٹہنی تکیے پر ٹکا کر بیٹھ گیا تھا۔ ابھی تو میں نے اپنا جن والا روپ دکھایا ہی نہیں ہے، تم ابھی سے مجھے جن مت کہو یار۔ وہ گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ذرا نماز پڑھ کر فارغ ہو کر واپس آؤ، پھر بتاتا ہوں کہ میرا جن والا روپ کیسا ہے۔ اس کی دھمکی پر میرب ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ میں واش روم سے نکلوں گی نہیں۔ میرب نے نظر جھکائے ہوئے اپنا دوپٹہ کھینچا درست کیا تھا۔ اس نے شاہ کی بے باک نظروں سے خود کو چھپانے کی کوشش کی تھی کیونکہ شاہ کی نظریں اس کے جسم کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میری ہی پراپرٹی کو مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہو جان شاہ، بہت غلط بات ہے۔ شاہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ بہت بے شرم ہیں۔ شاہ نے کچھ اس انداز سے اس کے سراپے کی جانب اشارہ کیا تھا کہ وہ شرم کے مارے وہ پانی پانی ہوتے ہوئے جلدی سے واش روم میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ کیا کروں بنا بے شرم بنے؟ میری بیوی کو میری کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، شاہ اونچی آواز میں بولا تھا۔ فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہو رہا تھا، اس لیے شاہ جلدی سے اٹھا اور ساتھ والے روم میں جا کر غسل کر کے فجر کی نماز کے لیے جا کر جائے نماز پر کھڑا ہو گیا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد روز کے معمول کے مطابق قرآن پاک کی چند آیتوں کی تلاوت کر کے اپنے رب کے حضور شکر ادا کیا تھا۔ آج خدا نے اس کو ہر خوشی سے نواز دیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ رب اپنے بندے کی زندگی میں ہر کمی کو وقت آنے پر آخر پورا کر ہی دیتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔